السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری صبح شروع ہو چکی ہے بیڈ روم کی صفائی سے۔ بیڈ روم کی صفائی وغیرہ کرنی تھی، میں نے جلدی سے صفائی کری، لیکن ویسے سارا پھیلا ہوا تھا میرا، تو میں نے سارا صاف ستھرا کرا۔ یہ میرا حال ہو رہا تھا کمرے کا، تو میں نے جلدی سے سوچا کہ میں سمیٹوں۔ یہ بچے کھلونوں سے تو پھیلتی نہیں ہے، لیکن یہ بول رہی ہے مجھے چینی کھلاؤ۔ میں نے اس کو تھوڑی سی چینی دے کے فارغ کرا سائڈ میں۔ پھر اس کے بعد میں نے سوچا کہ میں اپنا کمرہ سمیٹوں۔ میں نے سارے کچن کھلونے وغیرہ ٹوائز وغیرہ سمیٹے۔ پھر اس کے بعد میں نے بیڈ شیٹ وغیرہ پلو وغیرہ سیٹ کیے، جھاڑا وغیرہ میں نے اپنا بیڈ۔ پھر اس کے بعد میں نے بیڈ شیٹ بچھائی اچھی طریقے سے۔ میرے بیڈ شیٹ بچھانے کے بعد میں نے اچھی طریقے سے اس کو جھاڑا صاف ستھرا کر کے، پھر میں نے سارا کمرے کا ڈریسنگ وغیرہ سمیٹے، میں نے سب کچھ کرا۔ آہستہ آہستہ میں نے سوچا کہ جلدی سے میں کام فنش کرتی ہوں، کیونکہ گیس کا مسئلہ ہو چکا ہے پاکستان میں۔ گیس ایک تو یہ صبح کے ٹائم ہو رہے ہیں 8:30 یا 9:15 کا ٹائم ہے۔ یہ 9:15 کا ٹائم ہے۔ میں جلدی صفائی وغیرہ فنش کی، بچوں کو اسکول بھیجا ریڈی کر کے۔ میرے ہسبینڈ جاب پر چلے گئے ہیں، اب میں اپنا کام کر رہی ہوں۔ میں نے سوچا جلدی سے سارے کام انجام کر کے پھر میں اپنا کچن دیکھوں گی۔ کچن میرا ایک گھر کے اندر یہ بیڈ روم ہے اور کچن ہے چھوٹا سا کچن۔ جلدی وہ ہے تو کمرہ میں کھانا پینا ہوتا تو بہت زیادہ پھیل جاتا، مجھے بہت زیادہ صبح پریشانی ہو رہتی ہے کام کی۔ دیکھیں میں نے اپنی بیڈ شیٹ بچھا لی اچھی طریقے سے، سیٹ کر دیا ہے بیڈ۔ پھر سیٹ کرنے کے بعد میری بیٹیاں وغیرہ مجھے تنگ کر رہی ہیں کام کرتے ہوئے۔ پھر انہوں نے 10 دفعہ میری چیزیں گرا دی، پھر انہوں نے پھینک دیے۔ میں اٹھا کے رکھی جا رہی ہوں، انہوں نے کم از کم کتنی دفعہ ہی پھینک دیے مجھے یاد بھی نہیں ہے۔ پھر میں جلدی اٹھا کے رکھے، پھر دوسرا کام کرا، پھر اٹھا کے رکھی ہوں، پھر ان کو دے رہی ہوں۔ کبھی بولے ہم کھیل رہے ہیں کھلونے سے، کبھی بولے ہم نہیں کھیل رہے کھلونے سے۔ انہوں نے ایسے کرا، سارے سمیٹ کے میں فارغ ہو گئی کھلونے۔ پھر اس کے بعد میں نے اپنی بیڈ شیٹ وغیرہ دوبارہ سیٹ کی، اپنا پردے وغیرہ سیٹن اچھی طریقے سے سیٹ وغیرہ کرنے کے بعد پھر میرے بچوں کے کپڑے نکالے، ڈریس نکالے، تاکہ کپڑے پہنیں گی اسکول سے آنے کے بعد جو چینج کریں گی گھر کے کپڑے، یونیفارم وغیرہ۔ پھر میں نے ان کے کپڑے وغیرہ نکال دیے، تو اس وجہ سے میں نے اپنے کپڑے دیکھے۔ میں اس ہی الماری کے اندر، گھر میں اتنی جگہ نہیں، اسی الماری کے اندر آپ دیکھ رہے ہوں گے کیا حالت ہوتی ہے، میں اسی الماری کے اندر چاروں بچوں کے کپڑے رکھتی ہوں۔ پھر یہ دیکھیں میرا ڈریسنگ سارا پھیلا ہوا تھا، پھر میں نے سارا ایسا ان کو سمیٹا ہے۔ سمیٹ کر اس کی ساری گندگی جو چیزیں تھی سائڈ پہ رکھنے کی وہ میں نے ساری رکھ دی سائڈ پر۔ پھر میں نے دوبارہ کبڈ وغیرہ دیکھا پیچھے مڑ کر، تو پھر یہ میری بیٹی نے حشر کر دیا۔ میں سارے کپڑے رکھ رہی تھی اٹھا کر ان کے، اور میری بیٹی نے پیمپر وغیرہ سب چیزیں پھینک دی نیچے۔ پھر میں نے دوبارہ سمیٹا۔ میں نے سوچ رہی ہوں جھاڑو دوں، میں صفائی کروں جلدی سے اچھی طریقے سے، صفائی کروں کلین کروں گھر کو، لیکن میری بیٹی کچھ نہ کچھ 1-2 سیکنڈ میں پھیلا رہا ہے۔ میری بیٹی کو چھوٹی والی کو بالکل بھی صبر نہیں ہے، وہ بہت زیادہ تنگ کرتی ہے۔ پھر میں کچن کی طرف آ جاتی ہوں۔ کچن میں میری بھنڈی میرے شوہر دے کے چلے گئے تھے، رات کو ہی لے کر آ جاتے ہیں، ان کو بڑی فکر ہوتی ہے کہ کیا پکے گا، کیونکہ جاب پر تو ٹائم پر پہنچنا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے اپنا سارے کچن کو وزٹ کیا، سارے جو گندے برتن تھے وہ سارے میں نے سنک میں ڈالے۔ پھر یہ سنک میں ڈالنے کے بعد پھر میں سب سے پہلے آ گئی اپنے بھنڈیوں کی طرف۔ بھنڈی میرے کو کٹنگ کرنی تھی، میں نے وہ بولا جب تک گیسٹ آئے گا تو میں فٹافٹ پہلے بھنڈی کٹ کر لیتی ہوں، بچے اسکول سے آئیں گے بھوکے ہوں گے تو پھر پریشانی ہو جائے گی۔ تو میں نے سوچا سب سے پہلے بھنڈی کٹ کرنے کے بعد کٹ کر کے پھر میں چڑھا لوں گی، بھنڈیوں کو بنا لوں گی۔ پھر میں نے بھنڈی کٹ کر دی۔ یہاں پر میری بیٹی مجھے چھوٹی والی بڑی والی تو سو گئی تھی لبابہ، اور یہ سمیکا یہ مجھے تنگ کر رہی تھی، اور یہ مجھے بالکل بھی کام سکون سے نہیں کرنے دیتی ہے۔ تو پھر یہ ابھی بھی میں یہ بھنڈی کٹ کر رہی ہوں تو خود ڈریسنگ پہ یہاں پہ چڑھی ہوئی ہے، اور یہ کھیل رہی ہے، اور یہ سیڑھیاں سمجھ کے ڈریسنگ پہ چڑھ جاتی ہے اور کھیلنا شروع کر دیتی ہے۔ ابھی میں آپ کو اینڈ میں دکھاؤں گی، آپ دیکھیے گا وہ کلپ۔ چلے ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے ٹاپک کی طرف۔ میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں، آپ جب بھی گھر کی صفائی کریں یا کچھ بھی کریں، آپ بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے، ہم لوگ پریشان ہیں، ہم لوگ بیمار ہیں، ہمارے بچے بیمار ہیں، ہمارے بچے کھاتے پیتے نہیں ہیں، بہت زیادہ پریشانیاں ہوتی ہیں۔ تو پھر ان ماؤں کو، ان عورتوں کو چاہیے کہ گھر میں چلتے پھرتے درود شریف وغیرہ پڑھیں۔ جھاڑو دے رہی ہیں تو اس نے ایسے کہا اللہ تعالیٰ میں تیری رضا کے لیے جھاڑو دے رہی ہوں، چلتے پھرتے دکھاوے کے لیے نہ کریں، آپ کچھ بھی کام آپ دکھاوے کے لیے نہ کریں۔ پھر آپ چلتے پھرتے درود شریف پڑھیں، چلتے پھرتے آپ برتن دھو رہی ہیں درود شریف پڑھیں۔ میں بھی خود پڑھتی ہوں، یہ میرا اس میں ہمیں ثواب بھی ملے گا
ہمارا ذہن بھی نہیں بھٹکے گا اور ہمارے سارے کام بھی ہو جائیں گے مزے سے، اور ہمارے گھر میں برکت بھی آئے گی۔ جھاڑو لگا رہے ہیں تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں آپ، کھانا پکا رہے ہیں بسم اللہ کر کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر آپ یہ کیا کہتے ہیں یہ پڑھیں آپ جلدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا کسی کے منہ پر استغفار ہے تو وہ استغفار کا ورد رکھے، جو بھی آپ کے منہ میں اللہ تعالیٰ کا نام آپ ورد جو بھی آپ کو آسان لگے آپ وہ پڑھیں۔ میں برتن دھوتی ہوں یا پھر کچھ بھی کام کرتی ہوں تو میری یہ عادت ہے کہ میں درود شریف، میرے منہ پہ تو اکثر درود شریف کا ورد رہتا ہے۔ درود شریف پڑھیں آپ چلتے پھرتے، جو بھی کام کر رہے ہیں، باتیں کرتے کرتے بھی آپ تھوڑی سی بات کری کسی سے، پھر اس کے بعد درود شریف کا ورد کر لیا، نماز پڑھیں، نماز کے بعد آپ درود شریف پڑھ کے دعائیں مانگیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ساری دعائیں قبول ہوں گی، اور اچھی نیت رکھیں۔ اور یہ اگر آپ لوگوں کے بچے بیمار ہیں تو میں آپ کو ایک وظیفہ بتا دیتی ہوں۔ وظیفہ یہ ہے، آپ کو پڑھنا ہے اللہم صلی علی محمد کل داء و دواء وبارک وسلم۔ یہ درود شریف ہے جو میں پڑھ رہی ہوں، ایک دفعہ پڑھنی ہے صرف اور صرف ایک مرتبہ، اللہم صلی علی محمد کل داء و دواء وبارک وسلم۔ پھر اس کے بعد آپ کو پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ پھر اس کے بعد آپ کو دوبارہ یہی والا درود شریف پڑھنا ہے اللہم صلی علی محمد کل داء و دواء وبارک وسلم۔ وبارک وسلم پڑھنے کے بعد آپ کو پھر پانی پر دم کر دینا، اور اپنے بچوں کو، اپنے جو لوگ بیمار ہیں پریشان ہیں وہ لوگ یہ پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ 7 دن تک یہ عمل کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا پریشانی بیماری دور ہو جائے گی۔ پھر میرا سارا کام اس باتوں میں میری بھنڈی وغیرہ بھی بن گئی، پھر بھنڈی میں نے پکا لی، برتن دھو لیے، پھر میں نے بریانی گرم کری، کل رات کو میں نے بنائی تھی یہ بریانی، اپنی بیٹیوں کے لیے پیزا بھی بنایا تھا، تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ پیزا ریسیپی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ اگر آپ لوگوں کو اچھا لگا تو یہ میں نے خود نے گھر پہ توا پیزا بنایا تھا، یہ بہت یمی بنا تھا، اور میری مما بھی بناتی تھی یہ پیزا، تو اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو گھر میں ڈو کیسے بنایا جائے، بالکل ایزی، بہت سستی بنتی ہے، کوئی زیادہ پیسے خرچ نہیں ہوتے، اور صفائی سے بنتی ہے، بالکل کلین بنتی ہے۔ ہمارے ہاتھوں میں گھر کا سامان ہوتا ہے، ہم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں، اور جو بنا کر یہ خوشی ہوتی ہے کیا کہتے ہیں پیزا یا پھر بروس وغیرہ گھر میں جو ہمیں بنا کر خوشی ہوتی ہے، وہ ہمیں باہر سے خوشی نہیں ہوتی۔ باہر سے تو ہم بیماریاں خرید کے کھا رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے ہاتھ سے صفائی ستھرائی سے بنائیں گے بہت ہی اچھا بنے گا۔ اگر آپ لوگ مجھے بولیں گے زنگر بنا کے دکھائیں، میں آپ لوگوں کو زنگر کی ریسیپی بھی بتاؤں گی اچھی طریقے سے، آپ لوگوں کو مجھے کامنٹس کر کے بتا دیجیے گا، اور میرا پیزا کیسا لگا آپ لوگ یہ بھی بتائیے گا۔ اگر میری ویڈیو میں کچھ کمی بیشی لگی ہو یا میرے بولنے میں کمی بیشی لگی ہو آپ مجھے ضرور بتائیے گا۔ میرا فرسٹ ولاگ تھا، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔